آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے مرحلے میں 25 سے 30 دسمبر تک اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوگا۔ ایف آئی اے، نیب اور دیگر تحقیقاتی اداروں سے امیدواروں کی چھان بین کروائی جا رہی ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے امیدوار یا اس کے تجویز یا تائید کنندہ کا موجود ہونا ضروری قرار دے دیا گیا۔ امیدوار کا کرمنل ریکارڈ سامنے آنے پر فارم مسترد کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی این اے 249, 248 اور 250 سے امیدوار ہیں۔ فاروق ستار نے این اے 240 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مصطفیٰ کمال این اے 242، شہباز شریف نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروا دیے۔ معروف تاج رہنما مرزا اختیار بیگ این اے 241 سے امیدوار۔ محمد عمران خان بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے خواہاں۔ ثروت اسرار نے این اے 248 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے لیے 10 اقلیتی نام جمع کروا دیے۔ رمیش لال، نوید عامر، جیوا رمیش کمار کے نام شامل ہے۔ اسی طرح لال چندہ کرانی، عمران حفیق، نصیب چند پیپلز پارٹی کے اقلیتی امیدواروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ جعفر جارج، بسروجی، ایڈون مسیح اور بہاری لال کا نام بھی شامل ہے۔ سندھ اسمبلی کے لیے رانا حمیر سنگھ، مکیش چاولہ اور گیان چند اسرانی شامل ہیں۔ موہن لال کوہستانی، ڈاکٹر شام سندر، نوید انتھونی شامل ہیں۔ پونجمل، سادھومل، سروندر ولاسائی، راکیش کیسوانی اور منور لال بھی شامل ہیں۔ شہر قائد میں ایک بار پھر پولیو وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ہجر کالونی میں ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ سیوریج میں ٹائپ 1 وائلڈ پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ ہجر کالونی کا سیوریج کے پانی کے سیمپل پولیو وائرس پازیٹیو نکلا۔ رواں سال ضلع جنوبی کی سیوریج لائنوں میں 5ویں بار پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شہر کے جنوبی حصے میں 13 ستمبر، 11 اور 16 اکتوبر اور 7 نومبر کو بھی پازیٹیو آئے تھے۔ ہجر کالونی سے پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپل 4 دسمبر کو لیا گیا تھا۔ ہجر کالونی کے پولیو وائرس کا جینیاتی تعلق کراچی ایسٹ گڈاب سے ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے آئندہ ماہ ملک گیر انسداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ قومی پولیو مہم کا پہلا مرحلہ 8 تا 14 جنوری چلے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق تارکین وطن کی ویکسینیشن کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ والدین ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ مہنگائی نے غریب سے اس کی سستی سواری بھی چھین لی۔ موٹر سائیکل ساز کمپنیاں سال بھر قیمتیں بڑھاتی رہیں۔ 70 سی سی چینی موٹر سائیکل بھی 1,05,000 کی ہو گئی۔ 125 39,000 اضافے کے بعد 1,57,000 کی ہو گئی۔ عبداللہ شاری یہ کہتے ہیں کہ رواں سال موٹر سائیکل 55% مہنگی ہوئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے جن نے 2023 میں بھی عوام کا پیچھا نہ چھوڑا، سستی سواری بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دی۔ سال 2023 میں موٹر سائیکل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق 70 سی سی موٹر سائیکل 80,000 روپے سے بڑھ کر 1,05,000 کی کر دی گئی۔ 125 سی سی 39,000 اضافے سے 1,57,000 تک جا پہنچی، جبکہ یامہا کے مختلف ماڈلز کی موٹر سائیکلز جو 3,50,000 سے 4,50,000 میں فروخت ہوتی تھی، وہ اب اضافے کے بعد 3,96,000 سے 4,74,000 پر پہنچ چکی ہیں۔ سوزوکی بھی عوام کی قوت سے خرید سے باہر رہی۔ 2,47,000 سے 4,15,000 میں فروخت ہونے والی موٹر سائیکل 3,52,000 سے 5,47,000 کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ سینئر وائس چیئرمین الیکٹرانکس اینڈ موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس عبداللہ شاری نے کہا کہ رواں سال موٹر سائیکل کی قیمتوں میں 55% تک اضافہ ہوا۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے خریداری کا رجحان بھی کم ہو گیا، جبکہ اضافے کی وجہ خام مال، ایل سیز اور دیگر مسائل بنے۔ دیکھیں، اگر ہم پورے سال کی بات کرتے ہیں 2023 کی، تو دو پہیوں کی جو انڈسٹری ہے، ٹو ویلر انڈسٹری میں مختلف جو سی سیز ہے، اس کے اوپر 35% سے لے کے 55% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قیمتوں میں اتنا اضافہ ہونے کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ بالکل مارکیٹ پہ نہیں ہے اور انڈسٹری تقریباً فلاپ ہو چکی ہے۔ اب اس میں کوئی رائے نہیں باقی، فلاپ رہ گئی ہے، آگے امید اچھی نہیں ہے۔
سابق چیئرمین موٹر سائیکل اسمبلرز ایسوسی ایشن صابر شیخ بولے 1 سال میں چینی کمپنیوں کی 27 لاکھ موٹر سائیکل فروخت ہوتی تھیں جو اب کم ہو کر 3 لاکھ پر آ گئی ہیں۔ ہماری جو موٹر سائیکلیں تھیں یہ 27 لاکھ موٹر سائیکل سال کا بکتا تھا، 2.7 ملین۔ اس کے اندر 16 لاکھ موٹر سائیکل چینی کمپنیوں کی ہوتی تھیں جن کی پرسنٹیج گر کے صرف 3 لاکھ پہ رہ گئی ہے۔ 13 لاکھ موٹر سائیکلوں کی فروخت کم ہو گئی۔ تاجر کہتے ہیں قیمت بڑھنے سے موٹر سائیکل کی فروخت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی لکڑی بھی مہنگی ہو گئی۔ لکڑی 22 سے بڑھ کر 28 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ فی من لکڑی کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ ہوا۔ فی من لکڑی 850 سے بڑھ کر 1100 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ گیس کا حصول مشکل ہوا تو لکڑیوں کا استعمال بھی شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ شہر قائد میں فی کلو لکڑی 6 روپے اضافے کے بعد 22 روپے سے بڑھ کر 28 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ اسی طرح فی من لکڑی 250 روپے اضافے سے 1100 روپے من پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس مسائل نے ماضی کے دور میں دھکیل دیا ہے۔ لکڑی جو نا وہ تو لازمی بات ہے، جب اگلے کو مہنگی ملے گی تو لکڑی مہنگی دیں گے نا ہمیں۔ اب لکڑی کا چکر یہ ہے کہ لکڑی ہم پہلے تھوڑے بہت سے گزارا کر لیتے ہیں، اب تو لکڑی اتنی مہنگی ہو گئی کہ آپ لکڑی نہیں جل رہی ہوتی، بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ کس طرح کام کریں گے؟ لکڑی کے ٹال مالکان کہتے ہیں کہ لکڑی کے تاجروں نے مصنوعی قلت پیدا کرنا شروع کر دی ہے اور من مانے نرخ کر دیے ہیں، جس کے باعث کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 850 روپے من لکڑی آتی تھی، اب وہ 1100 روپے میں خریداری ہماری ہو رہی ہے، تو ہم 1300 میں بیچا کرتے ہیں۔ اب جو 1100 کی خریداری ہوگی تو ہم 1500 روپے سے کم میں بیچ نہیں سکتے۔ اور ٹنڈو آدم، بڑشا، خیبر ان جگہوں سے لکڑی آتی تھی، ویپاریوں کے بھی منمانی ریٹ ہو گئے ہیں۔ آج کل اضافہ کر دیا کہ مال کی شارٹیج کی وجہ سے، فیکٹری لائنوں میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھریلو اور پکوان سینٹر کے استعمال کے لیے کیکر کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے جو بھٹ شاہ، ٹنڈو آدم، خیبر بدین، ٹھٹا اور سجاول سمیت مختلف علاقوں سے کراچی آتی ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ یہاں خبر دیں گے آپ کو کہ سندھ پولیس کے شہید اہلکار ساجد زمان کی پہلی برسی۔ ایس ایس پی کرنگی حسن سردار کی شہید اہلکار ساجد زمان کے گھر آمد۔ کھوگرا پارک گیلان آباد میں ایس ایس پی کرنگی نے شہید ساجد زمان چوک کا افتتاح کر دیا۔ شاہزیب کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں قیام امن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس جوانوں کو خراج عقیدت۔ گزشتہ سال میران ٹاؤن میں مقابلے میں شہید ہونے والے نڈر سپاہی ساجد زمان کی پہلی برسی منائی گئی۔ ایس ایس پی کورنگی حسن سردار کی شہید اہلکار ساجد زمان کے گھر آمد۔ اس موقع پر کھوکھرا پارک گیلان آباد کے رہائشیوں نے ایس ایس پی کورنگی کا پروقار استقبال کیا اور شہید ساجد زمان چوک کا افتتاح کیا۔ شہید کے نام پر رکھی گئی چوکی پر شہید اہلکار کے والد نور زمان نے سندھ پولیس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں محکمے نے ہر ممکن تعاون کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی کورنگی حسن سردار نے بھی خطاب کیا۔ شہیدوں کو ہم یہ احساس دلا رہے ہیں کہ شہید اکیلے نہیں ہیں اور شہیدوں کی فیملیز اکیلی نہیں ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ پہلے ہی دن سے جب میرا بیٹا شہید ہوا تو سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام نے جس طرح سے مجھے عزت بخشی، میرے ساتھ میرے غم میں برابر کے شریک رہے، تو اس کے لیے میں ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ جس طریقے سے پولیس یہاں آئی اور ہائی کمان آئی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا، یہ بڑی بات ہے۔ ساجد زمان گزشتہ سال 22 دسمبر کو کورنگی صنعتی ایریا میں پولیس مقابلے کے دوران شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 24 دسمبر 2022 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے تھے۔ کیمرامین ابراہیم کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ ناظرین، تنہائی کا بہترین ساتھی اور علم کا خزانہ، کتاب کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ کراچی کے ریگل چوک کے اتوار کتب بازار میں نئی اور پرانی کتابیں بآسانی اور سستے داموں مل جاتی ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں میر کیریو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کتب بینی انسان کے وقت کو نہ صرف ضائع ہونے سے بچاتی ہے بلکہ انسان کے غم خوار و مددگار، انسانی ضمیر کو روشنی بخشنے والا قندیل، علم و آگاہی کا بہترین زینہ، تنہائی کے جان و غسل، طوالت کی بہترین رفیق کے ساتھ ساتھ اضطراب و بے چینی کی معالج بھی ہے۔ یہ مناظر کراچی کے علاقے ریگل چوک کے ہیں، جہاں ہر اتوار کو لگنے والی برسوں پرانی کتب بازار میں انتہائی کم قیمت پر قیمتی اور نایاب کتابیں ملتی رہتی ہیں۔ طلباء ہوں یا لکھاری، ادیب ہو یا سیاسی کارکنان، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں آ کر اپنے پسند کے موضوعات کی کتابیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔
میں انگلش گرامر لیتی ہوں اور ناولز یوز کرتی ہوں یہاں سے، اور فکشن ناولز میں زیادہ پڑھتی ہوں. مجھے 2 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے، اور میں یہاں سے مطلب اولڈ میں اور نیو میں دونوں بکس لے جاتی ہوں. کتاب بازار میں مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گئے آتے ہوئے، اور اس کتاب بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے. مطلب اس بازار کے اگر آپ اسٹارٹ میں داخل ہوتے ہیں یہاں ساری قرآن مواد کے اوپر کتابیں. میں زیادہ انگلش لٹریچر پڑھتی ہوں، اور کچھ مجھے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، میرے ہسبینڈ بہت پہلے سے آ رہے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے بہت تعریف کی اور پھر ان کے ساتھ میں آنا شروع ہوئی ہوں. یہاں پہ بہت ریزنیبل ریٹ پہ ہم لوگوں کو جو ہے اچھی بکس مل جاتی ہیں، ایسی بکس جو کہ ہمیں یوزلی نہیں اویلیبل ہوتی ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگوں میں کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہاں سے آ کر اپنی پسند کی کتابیں خریدتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر جنرل نالج کے حوالے سے زیادہ کتابیں فروخت ہوتی ہے، جنرل نالج کی، اور اس کے علاوہ یہ فرق تو ہمارا بہت ڈفرینٹ ہے. ظاہر دکانوں کے خرچے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ کہ سڑک پہ ہے کام، تو اس حوالے سے بہت چیپ پرائسز میں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یہاں کے. ریگل چوک میں کتاب بازار میں خریداری کا رش دیکھ کر یہ ثابت ہوا کہ کتابوں کی اہمیت، ان کی حیثیت، عظمت اور افادیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے رہتے ہیں. کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ میر کیرو، سٹی 21 کراچی. پاکستان نیوی نے مسلسل 7ویں مرتبہ چیف آف دی نیول سٹاف اوپن شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے. اختتامی تقریب میں سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کامیاب شوٹرز میں میڈلز تقسیم کیے ہیں. دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ. پاکستان نیوی شوٹنگ رینج میں 7ویں چیف آف نیول سٹاف شوٹنگ چیمپئن شپ کا میلہ پاکستان نیوی کی جیت پر اختتام پذیر ہو گیا. پاکستان نیوی نے مسلسل 7ویں مرتبہ چیمپئن شپ اپنے نام کی. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ کھیلوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پیرس اولمپکس 2024 میں اولمپئن جی ایم بشیر کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. یہ سارا جو کمپلیٹ ہماری طرف سے، جو پاکستان نیوی کی طرف سے انویٹیشن ہے کہ آئیں اور آ کے اس شوٹنگ کمپٹیشن میں ہماری شوٹنگ رینج کو یوٹیلائز کریں اور اس اسپورٹس کو آگے بڑھائیں. میں نے فرسٹ ٹائم یوتھ کیٹیگری کے اندر برانز میڈل حاصل کیا ہے. میرا فرسٹ میڈل ہے. میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور نیشنل ریکارڈ بھی بنایا ہے اور نیشنل چیمپئن بھی ہوں. یوتھ کیٹیگری سے کھیلتی ہوں. یہ میرا سیکنڈ گولڈ میڈل ہے اور بہت اچھی پرفارمنس رہی. 10 میٹر ایئر رائفل سے میں نے پرفارم کیا ہے. میں نے CNS میں سلور میڈل حاصل کیا ہے ایئر رائفل میں. میری سلور میں نے میڈل حاصل کیا اور یہ میری فرسٹ چیمپئن شپ تھی. تقریب میں کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل محمد سلیم بھی موجود تھے. چیمپئن شپ میں 400 مرد اور خواتین شوٹرز نے شرکت کی. پسٹل، رائفل اور شارٹ گن کے کیٹیگریز کے 24 مقابلوں کا انعقاد ہوا. بگ بور، پسٹل، 50 میٹر اور پوائنٹ اوپن سائٹ کے ایونٹس بطور فیسٹیول میچز شامل تھے. کیمرہ مین حسن اقبال کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21.